بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارے درس کی سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیہ کریمہ الحمدللہ رب العالمین میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیہ کریمہ کا سب سے پہلا لفظ الحمد، تمام تعریفیں، یہ یوں کہہ لیجئے کہ تعریف، حقیقت میں تعریف للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ حقیقت میں تعریف یا اصلاً تعریف اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتی ہے، اسی کی طرف جاتی ہے، اسی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق بھی ہے، ہر چیز کا مالک بھی ہے، کہتے ہیں کہ عمارت کی تعریف کی جائے تو وہ عمارت کی تعریف عمارت کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ صانع کی تعریف ہوتی ہے، یعنی بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنایا، اب جب بھی تعریف کی جائے گی، وہ بالواسطہ تعریف کی جائے یا بلا واسطہ تعریف کی جائے، تو وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ یہ جو لفظ حمد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ میرے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے کہ اس کا بندہ جب بھی کچھ کھانے والی چیز کھائے تو پھر اس کے بعد کہے الحمدللہ رب العالمین، اور جب بھی کچھ پینے والا پیے تو کہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ ہر تعریف، ہر قسم کی تعریف، جب بھی کسی کی تعریف کی جائے گی، جس انداز میں بھی تعریف کی جائے گی، وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ اگلا لفظ رب، رب کا مطلب وہ ذات کہ جو تدریجاً تربیت کرے، یا وہ رب جو تدریجاً تربیت کر کے درجہ کمال تک پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی تربیت فرما کر اس کو درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے، درست آنکھیں بنا کر، درست کان بنا کر، ایک خوبصورت جسم عطا فرما کر، بازو، ٹانگیں، پورا جسم مکمل بناتا ہے، پھر اس کو سمجھ بوجھ بھی عطا فرماتا ہے، اچھے اور برے کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرما دیتا ہے، غلط اور صحیح کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، پھر اس کو اپنے اور پرائے کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، پھر اس کو جنت اور دوزخ کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو مکمل درجہ کمال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ پہنچاتی ہے۔ اس لیے میرا رب رب العالمین، اور عالمین کی جمع، عالم کی جمع عالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، دونوں جہانوں کے اندر، اللہ کے علاوہ سب کا سب عالم کے اندر آتا ہے، سارے عالمین۔ وہ رب ہے اس دنیا کا بھی، وہ رب ہے قبر کا بھی، برزخ کی زندگی کا بھی، وہ رب ہے حشر کی زندگی کا بھی، وہ رب ہے جنتیوں کا بھی، وہ رب ہے دوزخیوں کا بھی، وہ ہر ایک کائنات کے ہر چیز کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ پھر دوسری آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، اور ان کا مادہ رحم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام اسی طرح لازوال ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ لازوال ہے۔ رحمانیت کے اندر وہ تموج پایا جاتا ہے کہ جو ایک سمندر کے اندر، سمندر کی موجوں کے اندر تموج ہوتا ہے۔ رحمان یہ جوان کے وزن پر ہے، تعبان کے وزن پر ہے، عطشان کے وزن پر ہے۔ جوان بھوکا، عطشان پیاسا، تعبان تھکا ہوا۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو پھر آرام کرنا پڑتا ہے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو پھر کھانا پڑتا ہے، جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو پھر پانی پینا پڑتا ہے۔ یہ رحمانیت ہر وقت بندے پر رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، مگر جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ارشاد فرماتی ہے، بندے تو ایک بار مجھے اللہ کہے، میں تجھے 10 بار عبد ہی کہوں گا۔ بندے تو ایک قدم میری طرف آ، میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا۔ بندے تو چل کر میری طرف آ، میں بھاگ کر تیری طرف آؤں گا۔
جب انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی رحمانیت اس کے اوپر چھا جاتی ہے. اور دوسرا لفظ رحیمیت، یہ اس ذات کے اندر، اس صفت کے اندر ایک تسلسل پایا جاتا ہے. جیسے دریا کی روانی وہ ہر وقت رواں دبا رہتا ہے، یہ رحیمیت کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت کا فیضان وہ ہر وقت صبح دوپہر سپہر شام رات ہر وقت بندے کے اوپر جاری و ساری رہتا ہے. اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا مالکی یوم الدین. دین کو کہا جاتا ہے جزا کا دن، بدلے کا دن. مالکی یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بندے کو بتا دیا ہے کہ میں رب ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، مگر یاد رکھنا یوم جزا کا مالک بھی میں ہی ہوں، قہاری بھی میرے پاس ہے، جباری بھی میرے پاس ہے. اب صرف میری رحمانیت اور رحیمیت کو دیکھ کر کہیں بھٹک نہ جانا، یہ ذہن میں رکھنا کہ یوم جزا کا مالک میں ہوں اور میری بارگاہ کے اندر کھڑا بھی ہونا پڑے گا اور جواب دہی بھی کرنی پڑے گی. اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وہ آیت کریمہ ہے، پہلی جو 3 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جن کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا، وہ تینوں آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ کے ساتھ خاص ہیں. اب یہ جو آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت کریمہ اللہ اور اس کے بندے کے ساتھ خاص ہے. اس کے اندر اللہ بھی مشترک ہے اور اللہ کا بندہ بھی اس کے اندر مشترک ہے. بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. چونکہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا، اور جہاں وہ مضارع کا صیغہ استعمال ہو وہ حال کو اور مستقبل کو دونوں کو کور کرتا ہے. ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگیں گے. اس کے اندر دیکھا جائے تو 2 پہلو ہیں. ایک بات یہ کہ بندہ اقرار کرتا ہے اس بات کا، ایاک نعبد، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہ اقرار کیا ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بندے نے اقرار کیا ہے. اور تیری عبادت کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اس نے اقرار کیا ہے. اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے. اللہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے. تو وحدہ لا شریک ہے، عبادت بھی تیری ہی ہوگی اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے. اب یہ جو اگلی 3 آیت کریمہ ہیں وہ اللہ کے بندے کے ساتھ خاص ہے. پہلی 3 آیت کریمہ اللہ کے ساتھ خاص تھی. چوتھی آیت کریمہ کے اندر اللہ اور اس کا بندہ مشترک ہے، اشتراک ہے. اگلی جو 3 آیت کریمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے ساتھ خاص ہے. اہدنا الصراط المستقیم، بندے نے اپنے رب کی ربوبیت پر بھی یقین کر لیا، تعریف بھی اس کی، رحمانیت پر بھی یقین کر لیا، رحیمیت پر بھی یقین کر لیا. یہ بھی مان لیا کہ اللہ تو مالکی یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے. یہ بھی اقرار کیا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا بھی ہوں اور کروں گا بھی، تجھ سے مدد مانگتا بھی ہوں، میں مانگوں گا بھی. اب بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس راستے پر ہی رہوں. اب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ میں کبھی تیری نافرمانی نہ کروں، اللہ میں کبھی سیدھے راستے سے نہ بھٹکوں، اللہ میں کبھی صراط مستقیم کو نہ چھوڑوں، میں کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤں، میں تیرے سامنے ہی سر جھکاؤں، تیرے سامنے ہی جبین نیاز خم کروں، تجھ ہی سے مدد مانگوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، جو سیدھے راستے پر چلتے رہے، تو نے ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی، وہ سیدھے راستے پر چلتے رہے. ان بندوں کا راستہ مجھے بھی تو دے دے. اور وہ بندے کون سے ہیں؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہی 4 قسم کے لوگ گنوائے. فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے پہلی کیٹیگری کے اندر نبیین آئے،
پھر صدیقین آئے، پھر شہداء آئے، پھر صالحین یعنی نیک لوگ آئے۔ اللہ ان 4 قسم کے لوگوں کے راستے پر مجھے رکھنا، اس کے علاوہ میں کسی کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا۔ میں انہی کی پیروی کر کے سیدھے راستے پر چل کر اللہ تجھے منانا چاہتا ہوں، تیری ربوبیت پر ایمان لانا چاہتا ہوں، اور تجھے رب مان کر میں سیدھے راستے پر چل کر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ پھر آخری آیہ کریمہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر نہ تو چلا۔ اور مغضوب لوگ کون ہیں؟ وہ کہ جنہوں نے حق دیکھا مگر وہ پلٹ گئے، حق دیکھ کر پلٹ گئے۔ ان میں اگر دیکھا جائے تو تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی، مگر جو شیطان ابلیس سب سے پہلا جس نے اللہ کی ربوبیت کو بھی دیکھا تھا، اللہ کی عظمتوں کو بھی دیکھا تھا، اللہ کی رفتوں کو بھی دیکھا تھا، اللہ کی بلندیوں کو بھی دیکھا تھا، اللہ کی شانوں کو بھی دیکھا تھا، اللہ کے سامنے سجود بھی کیے تھے، رکوع بھی کیے تھے، تو جانتا بھی تھا وہ ہر کائنات کے ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو اپنی بارگاہ میں مقام دیے تھے، مگر سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اپنے راستے سے بٹک گیا، مغضوب ہوا۔ فرمایا اللہ ایسے لوگوں پر نہ، مجھے ایسے لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا کہ جو مغضوب ہو گئے، راستہ چھوڑ بیٹھے، صراط مستقیم کو چھوڑ بیٹھے، پھسل گئے، ولا الضالین، اور اللہ نہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے راستے پر بھی مجھے نہ چلانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ جو آج ہماری کمپلیٹ ہوئی، سورہ فاتحہ کے فیضان سے، اس کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔